تو کیا کرو پھر؟ فرمایا فن کہ ہو ما طاب لکم من النساء، فرمایا پھر تمہیں جو عورتیں دوسری عورتیں جو پسند ہیں ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر لو، مثنا و ثلاث و رباع، چاہے دو دو کر لو، تین تین کر لو، یا چار چار کر لو۔ دوسری عورتیں ہوں گی، ان کے وارث ہوں گے تو ان کے ساتھ تم انصاف بھی کر سکو گے۔ اگر کوئی شخص چار عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو وہ چار شادیاں کر سکتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چار کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، تین کے ساتھ کر سکتا ہے تو بے شک تین کر لے، اگر تین کے ساتھ نہیں کر سکتا، دو کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو دو کے ساتھ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے یہ انصاف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ انصاف کیا ہے؟ فرمایا جیسا کھانا پہلی بیوی کو دے رہا ہے دوسری کو بھی ویسے دے، تیسری کو ویسے دے، چوتھی کو ویسے دے۔ جیسے کپڑے ان کو پہنا رہا ہے، پھر کپڑوں کے لحاظ سے بھی برابر رکھے، کھانے کے لحاظ سے بھی برابر رکھے، اور رات گزارنے کے لحاظ سے بھی دونوں کو برابر رکھے، اخلاق کے لحاظ سے بھی دونوں کے ساتھ، چاروں کے ساتھ جو ہے وہ برابر رویہ اپنائے۔ یہ جتنی بھی اس کی بیویاں ہیں، ایسا نہیں کہ ایک بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مطلب تعلقات رکھے اور باقی بیوی کے ساتھ یا دوسری بیوی کے ساتھ جو ہے تھوڑے تعلقات رکھے، تو یہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنا یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس پورے رکوع کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ پہلا رکوع ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یتیموں کے مال کیسے استعمال کرنا ہے، یتیموں کا مال واپس کیسے کرنا ہے، یتیموں کو رکھنا کیسے ہے۔ یہ جو بڑی مشہور آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ حکم فرمایا کہ دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو۔ اس آیت کا جو شار نزول ہے وہ یہی ہے کہ عرب کے لوگ یتیم بچی کو پالتے، اگر مالدار ہوتی وہ بچی تو کیا کرتے، اس کو پالنے کے بعد اسی سے نکاح کر لیتے، نکاح کرنے کے بعد پھر اس کی طرف توجہ نہ کرتے، پھر اس کو ایسے چھوڑ دیتے۔ تو جب یہ حالات ان کے دیکھے گئے کہ یہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح تو کر لیتے ہیں ان کے مال کی وجہ سے، لیکن یہ پھر بعد میں ان پر توجہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یتیم بچیوں کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ یہ پیچھے آیت گزری ہے نا کہ تم یتیموں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر کے یا بدلا کر یا کسی حربے کے ساتھ کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے یتیم بچیوں کے ساتھ پھر نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر جب تم نے انہیں پالا ہے تو پالنے کے بعد بجائے خود نکاح کرنے کے پھر اسے آگے رخصت کر، کوئی اور کم سے کم ان کی دیکھ بھال تو کرے گا۔ یعنی مال کی وجہ سے یتیم بچوں سے نکاح تو کر لیا، نکاح کرنے کے بعد مال لے لیا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ توجہ نہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یتیم بچیوں کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ تم نکاح کرنے کے بعد ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ تو کیا کرو پھر؟ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا پھر تمہیں جو عورتیں دوسری عورتیں جو پسند ہیں ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر لو، مثنا و ثلاث و رباع، چاہے دو دو کر لو، تین تین کر لو، یا چار چار کر لو۔ دوسری عورتیں ہوں گی، ان کے وارث ہوں گے تو ان کے ساتھ تم انصاف بھی کر سکو گے۔ اگر کوئی شخص چار عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو وہ چار شادیاں کر سکتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چار کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، تین کے ساتھ کر سکتا ہے تو بے شک تین کر لے، اگر تین کے ساتھ نہیں کر سکتا، دو کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو دو کے ساتھ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے یہ انصاف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ انصاف کیا ہے؟ فرمایا جیسا کھانا پہلی بیوی کو دے رہا ہے دوسری کو بھی ویسے دے، تیسری کو ویسے دے، چوتھی کو ویسے دے۔ جیسے کپڑے ان کو پہنا رہا ہے، پھر کپڑوں کے لحاظ سے بھی برابر رکھے، کھانے کے لحاظ سے بھی برابر رکھے، اور رات گزارنے کے لحاظ سے بھی دونوں کو برابر رکھے، اخلاق کے لحاظ سے بھی دونوں کے ساتھ، چاروں کے ساتھ جو ہے وہ برابر رویہ اپنائے۔ یہ جتنی بھی اس کی بیویاں ہیں، ایسا نہیں کہ ایک بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مطلب تعلقات رکھے اور باقی بیوی کے ساتھ یا دوسری بیوی کے ساتھ جو ہے تھوڑے تعلقات رکھے، تو یہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنا یہ فرض ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم دو نکاح کرنے کے بعد دو بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تین کر لیے تین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، چار کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اگر تمہیں یہ ڈر ہے اللہ تعدلوا تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، پھر ایک کے ساتھ ہی نکاح کرو، پھر کیا کرو؟ ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ دیکھیں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ بہت زبردست قسم کا اسلام نے ایک چہرہ دکھایا ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، چار کی اجازت ہے، لیکن اب یہ لبرل اور سیکولر طبقہ اس بات پہ بڑا روتا ہے، لے جی چار کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن لفظ اگلے نہیں پڑتا ہے، اگر چار کی اجازت دی ہے تو ساتھ قید بھی لگائی ہے، یہ تب اجازت ہے جب بندہ اپنے چاروں بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خبردار پھر تمہیں دو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیا کر پھر؟ ایک کے ساتھ۔ بلکہ اگر کوئی شخص نکاح کے قابل نہ ہو تو اسلام کہتا ہے اس کا نکاح کرنا ہی حرام ہے، اگر کوئی خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، یا ویسے جسمانی لحاظ سے اس کو کوئی مجبوری ہے، کمزوری ہے، شادی کے قابل نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ تیرا نکاح کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو وہ کہاں جائے گی، ساری زندگی تو اس کی برباد کر دے گا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ کتنی خوبصورتی ہے اسلام، یہ عورتوں کے حقوق ہے جو اسلام نے بیان کیا۔ بچیوں کی بات کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادی عورت کے بھی ساتھ حقوق بیان کر دیے ہیں۔ میں یہ تمہارا حق ہے کہ اگر کوئی شخص انصاف کر جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر اسے ایک ساتھ کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا کہ اگر تم ایک کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ او ما ملکت ایمانکم، پھر جو پرانے دور کے اندر جو لونڈیاں ملتی تھی پھر انہی کے ساتھ گزارا، ٹھیک ہے جی۔ غلاموں کو اور لونڈیوں کو جتنی عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے آج تک کسی نے عطا نہیں فرمائی ہے، بلکہ اسلام نے تو غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام نے ایجاد کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آقا علیہ السلام نے کتنے غلام؟ 63 غلام آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر جو آزاد کیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے اندر آپ کو ایک غلام لازمی آزاد کرتے تھے، اگر آپ کو نہ ملتا تو اگلے جمعے کے اندر 2 آزاد کر دیتے، پچھلے جمعے کبھی نکال دیتے، اگلے جمعے کبھی ساتھ نکال دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے غلام تھے کافی سارے، آپ دیکھتے رہے کہ جو غلام زیادہ عبادت کرتا ہے آپ اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کو دکھا کے کرتے، آزادی کے لیے کرتے، آپ نے فرمایا یار رب کے نام پہ دھوکہ دیتے، ہم اس کے نام پہ دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابی رسول ہے، جا رہے ہیں کپڑے جو ہے ان کے ساتھ ایک اور ساتھ بندہ جو ہے ساتھ جا رہا ہے، اس شخص نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ آپ نے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے بھی ویسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آقا کا، مالک کا اور غلام کا ایک ہی جیسا لباس۔ تو صحابی رسول نے کہا تمہیں پتہ کوئی نہیں، یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو خود پہننا ہے اپنے غلاموں کو بھی ویسا ہی پہنانا ہے، جو خود کھانا ہے اپنے غلاموں کو بھی ویسا ہی کھلانا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جن گھروں کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں اگرچہ وہ غلام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں آقا علیہ السلام کے حکم سے یہ اشارہ تو ضرور ملتا ہے جو خود کھاؤ اپنے نوکروں کو بھی وہی کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے پھر اپنے نوکروں کو بھی ویسا پہنانا ہے، یہ تو اسلام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم 4 عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، 3 کے ساتھ نہیں کر سکتے، 2 کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لو۔ اگر تم ایک عورت کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو پھر لونڈی ساتھ، اگر لونڈی تمہیں مل جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ تم اپنی زندگی گزار لو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم کم سے کم نہیں ہوگا، تم سے ظلم نہیں ہوگا۔ اب آگے حق مہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ظاہر ہے نکاح کی بات ہو رہی ہے تو نکاح کے ساتھ حق مہر تو لازمی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فرمایا کہ تم عورتوں کو جو ہے ان کا حق مہر خوشی خوشی ادا کر دو، حق مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ اب پھر کیا ہے؟ فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ عورتیں حق مہر میں سے کوئی چیز تمہیں واپس کر دینا چاہتی ہیں اپنی خوشی سے تو فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تو وہ خوشگوار سمجھ کر تم اس میں سے کھانا پینا چاہو تو اس کو کھا پی سکتے ہو، یعنی اگر کوئی حق مہر واپس کرتا ہے، عورت کو واپس کرتی ہے تو اسے واپس لے سکتے ہو۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ کیا ہے، عورتوں کو حق مہر دینا یہ تو لازمی ہے، ٹھیک ہے، حق مہر دینا یہ ضروری ہے۔ اب حق مہر کی تعداد کتنی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اقل من 10 دراہم، کم سے کم 10 درہموں سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں یہ 2 تولے چاندی بنتی ہے،
ٹھیک ہے، 2 تولے چاندی بنتی ہے، یعنی 2 تولے چاندی اور کچھ ماشے شاید صاحب مل جائے، تو 2 تولے چاندی اور کچھ ماشے کا جتنا وزن بنتا ہے، جتنا ریٹ بنتا ہے، کم سے کم اتنا حق مار ہے۔ کتنا ہے؟ یعنی 7-8 ہزار غالباً بن جائے گا، تو آج کے دور کے اندر اتنا حق مار لازمی بنتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے لکھوا دیتے ہیں، ہماری مرضی 221 روپے لکھ دو، یہ نیا نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، 111 روپے لکھ دو، حالانکہ نہ 111 روپے ہوتا ہے نہ 221 روپے ہوتا ہے۔ جو موجودہ ریٹ ہوگا حق مہار کم سے کم اتنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑ پہ بھی حق مہار لکھوانا چاہتا ہے تو وہ لکھوا سکتا ہے، دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حق مہار خوشی سے واپس کر دے، ٹھیک ہے، آدھا واپس کر دے، سارا واپس کر دے، مکمل واپس کر دے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بندہ واپس لے سکتا ہے۔ لیکن آج کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے جو نکاح فارم ہیں، جو فارم وغیرہ ہیں، اس کے اندر حق مہار جب لکھا جاتا ہے تو اکثر یہ کرتے ہیں یا تو پلاٹ لکھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 10-12 15 16 جو ہے تولے جو ہے وہ سونا لکھوا دیں گے، اور کہتے کیا کہتے جی ہم ویسے فارمیلٹی کے لیے لکھوایا ہے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف ہم نے ویسے لکھوا رکھا ہے۔ دونوں طرف سے اگر تو وہ حق مہار پلاٹ کا لکھوایا ہے یا سونا لکھوایا ہے، تو بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، عورت کے ساتھ کوئی ان بن ہو بھی جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے، وہ کیس کروانے کے لیے ڈگری پورٹ کروا کے جو ہے وہ عدالت کے اندر کھڑی ہوتی ہے۔ سمجھے نا؟ آج بھی عدالتوں کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پر سب سے زیادہ جو کیس ہے وہ فیملی کیس ہے، یہی ہے، یہ ڈگری والے کیس ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے عورت جو گھر سے گزرتی تھی نا، نکلتی تھی شادی کرنے کے لیے ہوتی تھی اس کی، تو وہ گھر والے کہتے تھے، ماں باپ کہتے تھے کہ تو اللہ کے سہارے پہ جا رہی ہے، اب کہتی شرطوں کے سہارے پہ جا رہی ہے۔ اب 35 شرطیں ہوتی ہیں آگے والے کی، اگر ہماری کڑی کے ساتھ یوں ہوا تو ہم یوں کر دیں گے، ہماری کڑی کے ساتھ یا کیا تو وہاں کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابتدا کے اندر ہم نے جو منڈ باندھا ہوتا ہے نا، تو پھر 2-4 سال سے زیادہ ہم آگے بھی نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے عورتوں کا جو حق مہار ہے اگر تمہیں واپس بھی کرنا چاہتی ہیں تو اسے واپس بندہ لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ اپنی خوشی سے واپس کرے۔ اگر کوئی منہ بنا بنو کے اگر حساب کتاب سیدھا کرتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہوں، یتیم ہوں، اور یا ایسے لوگ ہوں جو یتیم تو ہے، یتیم تو نہیں ہے لیکن بڑے عمر کے لوگ ہیں مگر ان کا عقل یا دماغ جو کام نہیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کے زیر کفالت رہتے ہیں، یعنی کسی کے گھر میں رہتے ہیں، وہ ان کو کھلا پلا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم آ رہا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، فرمایا کہ بے وقوفوں کو ان کا مال واپس نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں، کوئی پال رہا ہے اور ان کا مال موجود ہے، ابا فوت ہو چکا ہے، ماں فوت ہو چکی ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، لیکن ان کا مال جو ہے وہ موجود ہے، اب کوئی شخص چاچا، ماما، تایا، کاکا، نانا جو بھی ہے، جو ان بچوں کو پال رہا ہے، اس کا ان بچوں کا جو مال ہے، یعنی پلاٹ کی صورت میں ہے، کاروبار کی صورت میں ہے، گھر کی صورت میں ہے، یا کرنسی کی پیسے کی صورت کے اندر اگر ان کے پاس موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بچے سیانے نہیں ہو جاتے، سمجھدار نہیں ہو جاتے، تب تک جو ہے ان کا مال ان کو نہ دو۔ جعل اللہ لکم قیاما، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے، تم اس کا مال آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلاتے رہو، ان کا کاروبار ساتھ ساتھ چلاتے رہو، پلاٹ ہے تو ان کی حفاظت کرتے رہو، گھر ہے تو ان کی حفاظت کرتے رہو، وارزقوہم، ان کے مال میں سے انہیں کچھ کھلاتے بھی رہو، فیہا وقسوہم، اور ان کے مال میں سے ان کو کپڑے بھی پہناتے رہو، ان کا خرچہ برداشت کرتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے رہو۔ جب سیانے ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، جوان ہو جائے، جب مال خرچ کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر ان کا مال ان کو واپس کرو۔ یہ حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں۔ بات میں نہیں آ رہی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بائی کلار کو کتاب اٹھا کے دکھائے تو صحیح جس کے اندر یتیموں کے حقوق ایسے بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے حقوق ایسے بیان کیے گئے ہیں۔ میں یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن ابھی مال اس کو دے دیا گیا تو اس نے ضائع کر دینا ہے، اسے کیا پتا کہ پیسہ کہاں لگانا اور کہاں نہیں لگانا ہے۔ میں چپ کر کے اس کا مال چلاتے رہو، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ کیا ہوگا، یہ اگلی بات یہ آ رہی ہے، فرمایا وابتلوا الیتامی، یتیموں کو تم آزماتے رہو۔ اگر یتیم ہے بچے، ان کو کیا کرو، آزماتے رہو، حتی اذا بلغوا النکاح، فرمایا جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے، فإن آنستم منہ رشدا، فرمایا کہ جب وہ سیانے ہو جائے، سمجھ ہو جائے، تمہیں محسوس ہو کہ اب یہ سمجھدار ہو چکے ہیں، اب یہ اپنے پیسے کو ضائع نہیں کریں گے، فادفعوا الیہم اموالہم، ان کا مال پھر انہیں واپس کرو۔
یہ حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ ان کا مال کیا کرو، ان کو واپس کر دو. آگے ایک ٹھگی کو بیان فرمایا کہ فرمایا لوگ ٹھگی کیسے مارتے ہیں. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا. فرمایا خبردار جلدی جلدی کھانا نہ شروع کر دینا کہ یہ بڑے ہوگا تو یہ واپس ہی نہ لے لیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بالغ ہو گئے ماں باپ جو ہے وہ لکھوا کے جاتے جائیداد کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہمارا مال ان کو واپس کر دیا جائے گا. تو یہ نہ ہو کہ فرمایا کل کو تم یہ بڑے ہونے سے پہلے تم ان کا مال ہی کھانا شروع کر دو. اسرافن یعنی فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی کھانا. وابدارن اور تم جو ہے وہ اس کو جناب جلدی جلدی کھا کر ان یکبروا اس ڈر سے کہ یہ بڑے نہ ہو جائے. ومن کان غنیا فلیستعفف. فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیسے والا ہے اور بچے یتیم ہیں تو فرمایا کہ اس کے مال میں سے کچھ چیز نہ کھائے. فلیستعفف اس میں سے کچھ نہ کھائے. اپنے مال سے خرچ کرتا رہے جو مرضی کھاتا پیتا رہے لیکن یتیموں کے مال سے نہ کھائے. اور آگے ایک مسئلہ ہے فرمایا ومن کان فقیرا. اگر کوئی شخص غریب ہے اور یتیموں کا جو ہے وہ مال بہت زیادہ ہے تو فرمایا فلیاکل بالمعروف. جتنا ضرورت ہو اتنا کھا سکتا ہے. بندہ غریب تھا لیکن یتیم اس کی کفالت کے اندر آ گئے ہیں تو اب کیا اس کا حکم کیا ہے. فرمایا کہ اب وہ کیا کرے، اب وہ تھوڑا سا جتنی ضرورت ہو اتنا اس میں سے کھا سکتا ہے. یہ جائز ہے اس کے لیے لیکن اتنا کھا سکتا ہے جتنی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ یتیم جب بڑے ہو تو پلاٹ غائب، گھر غائب، کاروبار سارا کوئی غائب اور اوپر سے تڑی لگا رہے کہ میں نے تو سارا کچھ تمہارے اوپر لگا دیا ہے، تمہاری پڑھائی پر لگ گیا ہے، تمہارے خرچے پر لگ گیا ہے، تمہارے کھانے پینے پر لگ گیا ہے، میں نے تو سارا کچھ تمہارے اوپر لگا دیا ہے. فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. فرمایا کہ جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کا مال ان کو واپس کر دو. اور جب مال واپس کرنے لگو، پلاٹ واپس کرنے لگو، گھر واپس کرنے لگو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. برادری کے بندے بلا لینا، رشتہ دار بلا لینا اور ساتھ دو چار سیانے بندے اور بھی اکٹھے کر لینا اور ان کو کیا کرنا. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. ان کو گواہ بنا لینا کہ میاں گواہ ہو جاؤ جو کچھ میرے ذمے ان کا مال تھا میں نے سارا ان کو واپس کر دیا. کیسی بات ہے؟ یتیم کا مال جب واپس کرنا آیا تو پھر کیا کرو، پھر دو چار بندے بلا کے گواہ بنا لو باقاعدہ. اندر کھاتے میں ان کو واپس نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میاں حاجی صاحب نے جو مال اس کا رکھا ہوا تھا یتیموں کا وہ واپس کر دیا ہے. اس کی برادری کے بندے ہوں، شریکہ ہو اور ہمسائے کی ہے، جتنے نیڑے تیڑے جتنے بندے سیانے سب کو بلا کے گواہ بنا کے